آج ہم طب نبوی کے بارے میں جانیں گے۔ تو اس میں ہم شہد سے، ہجامے سے، مہندی سے، کلونجی سے علاج سیکھیں گے سارے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ، روا، دودھ اور شہد ملا کر دلیا پکانے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے، کیونکہ اسے پینے کے بعد عموماً نیند آ جاتی ہے اور زود ہضم بھی ہوتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں طب نبوی اور اس کے فائدے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علاج معالجے کے کیا طریقے سکھائے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم دیکھیں گے علاج ہجامے سے، کلونجی سے، شہد سے، آب زمزم سے، عود ہندی سے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں طب نبوی بہترین علاج۔ ہجامہ کروانا، کلونجی، شہد، آب زمزم، عود ہندی، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزوں کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو طب نبوی ہے، اس کتاب کے مصنف کے بارے میں کچھ جانیں گے، سمجھیں گے۔ اس کو لکھنے والے مصنف ابن القیم الجوزی ہیں۔ ابن القیم الجوزی امام ابن تیمیہ کے کم عمر اور ہونہار شاگرد ہیں، اور یہ سن 691 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ، لقب شمس الدین، ان کا عرف ابن القیم، قیوم نہیں کہے گا، ابن القیم۔ ان کے والد دمشق کے مدرسہ جوزیہ کے قیم یعنی ناظم تھے، اسی لیے لوگ ان کو ابن قیم کہتے ہیں۔ 21 سال کی عمر میں ابن القیم تعلیم حاصل کر چکے تھے، پڑھانے کے ساتھ ساتھ حصول علم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ تو یہ ہے کہ جب پڑھانے لگے نا تو تعلیم بھی جاری رہی۔ جیسے ہم ڈاکٹرز کو، انجینئرس کو، آج کل تو کتنا ہے نا کہ آئی ٹی بھی ساتھ ہو، یہ بھی ساتھ ہو، وہ بھی ساتھ ہو، تو انسان جو ہے اچھی طرح اپنے پروفیشن پہ چل سکتا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو اسکالر نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے اب بس تعلیم حاصل کر لی اور بس عالمہ بن گئی، اور ہمارے یہاں اتنا مشہور ہے فلاں نے عالمہ کا کورس کر لیا۔ ایسے نہیں ہو جاتے عالمہ کے کورس، کوئی یوں عالم نہیں بن جاتا۔ تعلیم القرآن کر لیں گے، اور ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے، ارے وہ تو فلاں نے عالمہ کا کورس کر لیا۔ ساری عمر پڑھنے کی ہوتی ہے، جبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکوائر نالج فرام کریڈل ٹو گریو، لاحت سے مہد تک جو ہے علم حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمیں ان کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ابن القیم بھی جو ہے اپنے علم کے سفر کو جاری رکھا۔ تو علم کا کوئی اختتام نہیں، یہ کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو بہترین استاد بننے کے لیے عمل اور علم دونوں کا ساتھ چاہیے۔ تو اب ہم تھوڑا سا نچوڑ دیکھ لیں گے طب نبوی کا۔ یہ چیزیں ہمارے گھر میں ہی ہوتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور حالانکہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، اپنی امی کو، نانی کو، دادی کو، یہ ساری چیزیں گھر سے علاج کرتے ہوئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ علاج بتایا جو آج تک کسی ڈاکٹر، معالج یا حکیم نے نہیں بتایا۔ بہت سی بیماریوں کے تہ میں جنات یا شیاطین ہوتے ہیں، ان کا واحد علاج اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ شیطان ایک غیر مادی، روحانی یا اسپریچول چیز ہے۔ اس کا اثر چونکہ روحانی ہوتا ہے، اسے علاج بھی روح کا ہونا چاہیے، جس کا سب سے بڑا ذریعہ سورس قرآن یا حدیث ہے۔ طب نبوی کا ایک بڑا حصہ پرہیز، حفاظتی تدابیر اور حفظان صحت پر مشتمل ہے۔ کسی بھی بیماری کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ پرہیزی بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو طب نبوی میں ہمیں کاموں کی لاجک اور ریزننگ ملیں گی، لیکن ایمان والا وہ ہے جو لاجک کو نہ مانے بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرے۔ طب نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماں سے کہیں زیادہ کیئر کرتے نظر آتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی نا اپنی امت کی کہ انہوں نے ہمیں علاج معالجے بھی دے کے چلے گئے۔ تو اب ایک ماں سے زیادہ بھی ہم سے پیار کرتے ہیں اور کیئرنگ ہیں۔ ہمارا طرز خوراک ہماری کمزوریوں اور بیماریوں کا باعث ہے۔ ہم لوگ جو ہے
نیوٹریٹو فوڈ نہیں کھاتے، خاص طور پر بچے فرینچ فرائز اور برگر اور پتہ نہیں یہاں کے چپس اور وہاں کے چپس اور بازاروں کے، تو ہمارا طرز خوراک جو ہے ہماری کمزوریوں اور بیماریوں کا باعث ہے۔ ہمیں سنتوں پر عمل کر کے اور پھیلا کر ان بیماریوں سے چھٹکارا پانا ہے۔ مختلف بیماریوں کے لیے مختلف دم ہوتے ہیں، دم کے لیے اوقات بھی مقرر ہوتے ہیں، ہجامہ کے لیے بھی دن اور اوقات ہوتے ہیں، تو ہوتے ہیں جو آپ کو ہر قسم کی تکلیف، جادو اور شیطانی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کن کن چیزوں کو کور کرتے ہیں۔ بیماریوں کا علاج وجوہات کو دیکھ کر کرنا چاہیے۔ طب نبی پڑھ کر انشاءاللہ آپ آدھے سے زیادہ ڈاکٹر بن جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے علم سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائیں۔ تو اب پھر سورۃ التوبہ کی آیت بھی ہے نا، نمبر 51، ہر مشکل اور پریشانی میں رب پر بھروسہ کرنے والے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ التوبہ 51، کل نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بیماری بھی اللہ کے اذن سے آتی ہے، شفا بھی اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، لیکن تدبیر ہمیں کرنی ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، طب نبوی بھی کرنا ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنا، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ما اصابکا لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک۔ جو مصیبت تم کو پہنچی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ ہی نہیں سکتی تھی۔ کسی کو بلیم کرنا کہ اس کی وجہ سے ہو گیا، میں نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اف اور بٹس نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ہمیں ایمان کو مضبوط کرنے والی حدیث بتاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو، تو ہر بیماری کی دوا ہے، اس لیے پریشان نہ ہو۔ بیماری کی دوا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کی دوا ہے، جب کوئی دوا بیماری پر ٹھیک بٹھا دی جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ نے پڑھا نا کہ ہر بیماری کا علاج ہے، تو ہر بیماری کا علاج ہے، کوئی بیماری لا علاج نہیں۔ تو اس میں قسط الہندی کا آپ وسلم کا حدیث میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ قسط الہندی کا ذکر حدیث میں کافی جگہ موجود ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں سب سے بہترین دوا پشنا لگوانا اور قسط بحری ہے۔ پشنا کہتے ہیں ہجامہ کروانا، کپنگ۔ قیس سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس قسط الہندی کو بطور دوا استعمال کرو، اس لیے کہ اس میں 7 بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ذات الجم انہی میں سے ایک بیماری ہے۔ ذات الجم نمونیا، پھیپھڑوں کا انفیکشن، سانس سے منسلک بیماریاں وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا وغیرہ ہے۔ اور یہ پلیورسی ہے نا، وہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے اس پہ ہے، سلائیڈ میں بھی بتا دیا ہے عظمیٰ بہن نے ہمیں، پلیورسی جو ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قسط الہندی دیکھ لیتے ہیں۔ قسط الہندی دیکھیں دیکھیے پاؤڈر کی شکل میں بھی ملتا ہے اور جو ہے سالڈ بھی ہوتا ہے۔ تو قسط الہندی تو دیکھیں حدیث ہے کہ اس میں یہ ہے کہ 7 بیماریوں کا علاج ہے، ٹھیک ہے۔ لوور بلڈ پریشر، یہاں دیکھیں آپ نے فرمایا تم لوگ اس عود ہندی قسط کا استعمال کیا کرو، کیونکہ اس میں 7 بیماریوں کا علاج ہے۔ حلق کے درد میں اسے ناک میں ڈالا جاتا ہے، پسلی کے درد میں چبائی جاتی ہے۔ تو ابھی قسط الہندی کے اوپر جو یہ باٹل بنی ہوئی نا گرین میں، اس کو ہم دیکھ لیتے کہ کن کن بیماریوں سے یہ ہمیں بچاتی۔ لوورز بلڈ پریشر کو کم کرتی قسط الہندی۔ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو کیوں نہیں، بالکل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ ہیلپ اگینسٹ کریمپس، کسی طرح کے بھی درد و کریمپس ہوتے ہیں، خاص طور پہ خواتین کو، ہم خواتین ہیں، بچیوں کو کریمپس ہوتے ہیں پیریڈز میں، یورینل پین اینڈ اسپیزمز، پیشاب کا درد ہوتا ہے، یورین کا ایزیس فلو آف یورین، پیشاب آسانی سے پاس ہو جاتا ہے، ایزیس منسٹریشن، پیریڈز جو ہوتے ہیں وہ اس کو بھی ایزی کرتا ہے، کریمپس وغیرہ نہیں ہوتے۔
درد نہیں ہوتا. ٹریٹمنٹ فار پروسٹیٹ کینسر، مردوں کو جو پروسٹیٹ کینسر ہوتا ہے اس کے لیے بھی علاج ہے. ریوائز دا تھائرائڈ گلینڈس، تھائرائڈ کے گلینڈس کے لیے بھی اچھا ہے. فائٹ اوبیسٹی، جو بہت موٹے ہو جاتے ہیں. ریڈیوسز فیلگم، بلغم وغیرہ، اس کو بھی وہ کرتا ہے. ہائیلی بینیفیشل فار کولڈز اینڈ فلو، کف کولڈ اور فلو ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی اچھا ہے، بخار ہوتا ہے فلو کا. ٹریٹمنٹ فار ٹائٹ چیسٹ، کبھی کبھی جو ہے ایک دم سینہ ٹائٹ ہو جاتا ہے اور لگتا ہے کہ سانس رک گئی ہے، اس کے لیے بھی بہترین ہے. ایسما اینڈ کرونک کف، دمہ جس کو ہوتا ہے، دم جو ہوتا ہے، سانس کے مریض ہوتے ہیں، بہت کرونک، اتنی خراب قسم کی کرونک کھانسی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی قسط الہندی مفید ہے. بینیفیشل فار دا اسٹمک، اسپلین اینڈ کڈنی، پیٹ کے لیے بھی اچھا ہے. ہمارا گردہ ہے، جگر ہے، اس کے لیے. ڈس انٹیگریٹ سٹونز، اور جو کڈنی میں اور آ کے ہمیں پتھر پھنستے، اتنا برا درد ہوتا ہے. جنہوں نے یہ فیس کیا اس کو پتا ہوگا، بہت برا درد ہوتا ہے اور یورین آ کے نہیں دیتا. ایک بار میرے ساتھ بھی ہوا تھا اور پھر بلیڈنگ بھی شروع ہو گئی تھی. تو وہ پتھروں کو بھی گلا دیتا ہے. کیور فار لوور بیک پینس، جو ہمارے نیچے حصہ بیک کا درد ہوتا ہے، نچلا حصہ اس کو بھی ٹریٹ کرتا ہے. اینڈ ادر بون پینز ان جنرل، اور جو بھی ہڈیوں کے درد ہوتے ہیں، جیسے آرتھرائٹس جو ہوتا ہے، ہڈیوں کا درد ہوتا ہے. ہیلتھ سیٹ میجک اینڈ جن ایز انسینس، اور یہ تو آپ سب نے فرما دیا کہ جن اور جادو کے لیے بھی علاج ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. ٹونسلائٹس، ٹونسلس کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سارا اب آپ دیکھیں کہ ایک آپ تصویر دیکھیں کہ ذات الجم، ٹھیک ہے، یہ عورت کتنی مشکل میں ہے، آپ تصویر میں دیکھیں. اور آپ دیکھیں اس کا ایک لنگ، ایک پھیپڑا جو ہے انفیکٹڈ ہے، پورا ریڈ، آپ کو انفلیمیشن ہے، اس پہ انفلیمیشن ہے نا، ریڈ نظر آ رہا ہے. تو پھیپڑے کی جھلی کا ورم، ورم ہے نا اس پہ، آپ دیکھیں. یہ پھیپڑوں کے گرد موجود جھلی کی سوزش کی بیماری ہے، جو کہ سانس لینے پر سینے کے شدید درد کی صورت میں سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے. یہ پلیورسی جو ہے نا، پلیورسی جو ہوتی ہے، یہ والی بیماری ہے جو ابھی اردو میں نے پڑھی. اور انفیکشن سچ ایز دا فلو اینڈ سرٹن میڈیکیشنز کین کاز پلیورسی. تو جو انفیکشن ہو جائے، فلو ہو جائے، اس کی وجہ سے بھی یہ ورم آ جاتا ہے، پلیورسی اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے. تو یہ ذات الجم ہے جو ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا. جی. اب دوسری دیکھیے، عورت کتنی مشکل میں ہے نا، اس کا سارا انفلمیشن ہوا، ورم ہوا. اود ہندی، ام قیس بن کوسٹس روٹ کرسٹل ہند پاؤڈر، یہ پاؤڈر کی شکل میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سالڈ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو اسٹک کی شکل میں. ام قیس بنت محسن، اور آپ نے اس کے کتنے فائدے پڑھے، کتنی بیماریوں کا علاج ہے. ام قیس بنت محسن اسدی نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لے کر آئی. انہوں نے اپنے لڑکے کے عذرا کا علاج تالو دبا کر کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر تم عورتیں کیوں اپنی اولاد کو یوں تالو دبا کر تکلیف پہنچاتی ہوں. میں یہاں پہ پاز کروں گی. اللہ میری ممی کو میری والدہ کو جنت نصیب کرے. وہ بھی اتنی زور سے مسوڑے اور تالو دبا دیتی تھی نا. تو یہ 1400 سال پہلے بھی خواتین کرتی تھیں، اور میں اتنی بڑی ہو گئی، نواسیوں والی ہو گئی ہوں، داماد بہو والے ہو گئی، آپ لوگوں نے بھی یہ تجربہ کیا ہوگا. تو تالو دبا دیتی تھی مائیں ہماری. تو اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر تم عورتیں کیوں اپنی اولاد کو یوں تالو دبا کر تکلیف پہنچاتی ہو. واقعی تکلیف ہوتی تھی. تمہیں چاہیے کہ اس مرض، اللہ ان لوگوں کو معاف کرے، انہوں نے لا علمی میں کیا، ہمارے بڑوں نے. تمہیں چاہیے کہ اس مرض میں عود ہندی کا استعمال کیا کرو، کیونکہ اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے. ان میں ایک ذات الجم کی بیماری ہے. ذات الجم آپ نے پڑھ لی نا بڑی ڈیٹیل میں ابھی. عود ہندی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کچھ تھی، یہی عود ہندی ہے، یعنی قسط الہندی. ٹھیک ہے. کوسٹس روٹ. اچھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، آگے آگے چلتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1400 سال پہلے بتا کر چلے گئے. اور ابھی یہ جو حدیث آگے ہم دیکھیں گے تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے آپ سب سے بتایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے 5728، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سن لو کہ کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل رہی ہے تو وہاں مت جاؤ، لیکن جب کسی جگہ یہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو اس جگہ سے نکلو بھی مت. یہ آج ہمیں میڈیکل سائنس کچھ سال سے بتا رہی ہے، جبکہ آپ سسم 1400 سال پہلے ہمیں بتا کے چلے گئے. اور جو ہے ہائیجین، جب کورونا آیا تو بہت زیادہ ہائیجین پہ بات ہوئی اور صفائی پہ بات ہوئی، ہاتھ دھونے پہ. جبکہ 1400 سال پہلے آپ سسم یہ حدیث بتا کے چلے گئے کہ جب اس نیند سے سو کر اٹھو
تو اپنے ہاتھ دھو لو، اور کہیں کسی چیز کو ہمیں ٹچ نہیں کرنا نا، پہلے ہاتھ دھونا ہے، اور تمہیں نہیں پتا کہ رات میں تمہارا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہو۔ اور ایک اور حدیث بھی پتہ چلتی ہے کہ دا بلیسنگ آف فوڈ لائی ان واشنگ ہینڈس بیفور اینڈ آفٹر ایٹنگ، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں پہلے بتا کے چلے گئے، اور جب یہ ڈیزیز آئی تو ساری چیزیں سارے سارے لوگ، سارے سوشل میڈیا پہ سارے ڈاکٹرز یہ چیزیں ہمیں بتانے لگے، جبکہ یہ آپ سسم 1400 سال پہلے بتا کے چلے گئے۔ تو کہیں بھی ایسی جگہ نہ جائیں، چاہے آپ کا ٹکٹ کٹ چکا ہو، آپ پے کر چکے ہوں، ٹکٹ لے چکے ہوں، جہاں یہ پلیگ ہو، طاعون ہو، وہاں نہ جائیں۔ اور اگر آپ کے ملک، آپ کے شہر میں کوئی ایسا طاعون اور پلیگ پھیل گیا تو آپ وہاں سے نہیں نکلے، کیونکہ یہ پھیلے گی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 1400 سال پہلے بتا کے چلے گئے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ کی بیماری یعنی حیضہ سے مرنے والا شہید ہے، اور طاعون پلیگ کی بیماری میں مرنے والا بھی شہید ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، المتون شہید، کہ پلیگ سے مرنے والا شہید ہے۔ پھر ہم شہد سے علاج دیکھتے ہیں کہ شہد سے علاج کیسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو سورۃ النحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی شہد کی مکھی کو، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا، 68 اور 69 آیت ہے، چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس، اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور یہ شربت جو یہ رس چوستی ہے، اس سے یہ شہد نکلتا ہے، شربت جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ مکھی بے چوس کے نکل آتی رس، اور بالکل نقصان نہیں پہنچاتی اس پھل پھولوں کو، بالکل نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو ہمیں شہد کی مکھی بننا ایز اے قرآن کا اسٹوڈنٹ، کہ ہم فائدہ بھی اٹھائیں لوگوں سے اور ایک دوسرے سے، اور ایک دوسرے کو نقصان بھی نہ پہنچائے شہد کی مکھی کی طرح۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں شہد سے علاج۔ تو حدیث ہے، میں نے نبی کریم حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جابر بن عبداللہ نا آپ کو عربک میں نظر آئے گا نا، یہاں آپ کو اردو میں لگے گا کہ نام کہاں سے پڑھ رہی ہیں، تو عربک کی حدیث بھی دی جاتی ہے، اسی لیے ہم دیتے ہیں کہ ہمیں پوری ڈیٹیل پتہ چلے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری دوائیوں میں کوئی بھلائی ہے تو شہد کے شربت میں، اور پشنا لگانے میں یعنی کہ ہجامہ کروانے میں، اور آگ سے داغنے میں، لیکن میں آگ سے داغ کر علاج کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ بہت مجبوری میں آگ سے داغا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب خون نہیں بند ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو تیل میں، گرم تیل میں، اس زخم، اس ہاتھ کو یا پیر کو جہاں بھی ہو خون نہیں بند ہوتا ہے، اس عضو کو ڈال دیا جاتا ہے آگ کے اندر نا، اور پھر اس پہ تیل لگا دیا جاتا ہے۔ اور یہ آپ کو بہت مجبوری میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرنا پڑا، کیونکہ ایک جنگ میں، ابھی آگے پڑھیں گے ہم حدیث ڈیٹیل آئے گی، ایک جنگ میں آپ کو لگا تھا، تو تیر لگا تھا، تو آپ کا اتنا خون بہا تھا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا کہ سارے خیموں تک وہ خون پھیل گیا تھا، رک ہی نہیں رہا تھا، تو پھر آپ وسلم کو داغنا پڑ گیا تھا، جو کہ یہ پسندیدہ نہیں، لیکن بہت مجبوری کے عالم میں یہ کرنا پڑا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابن القیوم جوزی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سب سے پہلے شہد اور پانی پیتے تھے، اس میں سے، کیونکہ شہد میں صحت کی حفاظت کا علاج پوشیدہ ہے، اور اس سے عقل مندوں کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کیا فرمایا یہاں پہ کہ none will benefit from it except the intelligent، جو انٹیلیجنٹ ہوں گے وہی اس شہد سے آپ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے، اور صبح نہار منہ کیا کریں گے، سب سے پہلے آپ وسلم کی طرح شہد اور پانی پئیں گے، ٹھیک ہے، اور کلونجی بھی آپ اس کے ساتھ پی سکتے ہیں، اس میں آ رہا ہے۔ تو شہد جو ہے تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ آپ نے ابھی آیت پڑھی تھی، 2 آیتیں ہم نے پڑھی تھی، اور اس میں قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے،
اتنا مہنگے اینٹی بائیوٹک بھی آتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو جاتے ہیں، اور شہد جو ہے اینٹی بائیوٹک ہے۔ اگر سائنس کی پرابلم میں شہد کو حلق میں لگائیں تو اس کو کھولتا ہے، بند جگہوں کو کھولتا ہے، سویلنگ کو دور کرتا ہے، گلے کی خراش، سور تھروٹ کے لیے مفید ہے، گلے کے انفیکشن میں ریشہ پس نکالنے میں مددگار ہے۔ اتنا بلغم میں اتنا ریشہ نکل رہا ہوتا ہے تو دیکھیں شہد اس کا بھی علاج ہے، بیکٹیریا کو مار دیتا ہے۔ معدے کی جلن والے شہد کو پھلوں کے سرکے شہد سے آدھی مقدار کے ساتھ لیں۔ خشک بلغمی کھانسی یا کسی بھی قسم کے کھانسی کے لیے اسے فلفل دراز کالی مرچ کی طرح ہوتی ہے اس کے ساتھ لیں۔ دیکھیں فلفل دراز آپ دیکھیں اسکرین پہ، یہ کالی مرچ کی طرح ہوتی ہے، لیکن فلفل دراز، دراز اس لیے کہتے ہیں کہ لمبی ہوتی ہے نا، تو دراز آپ کو پتہ ہے دراز کا دے فلاں تو لمبی ہوتی، تو اس کو کیا کرنا ہے کہ 1 ٹیبل اسپون فلفل دراز پسا ہوا 3 ٹیبل اسپون شہد میں ملا کر رکھ لیں، اور ½ ٹی اسپون کھانسی کے وقت اور سوتے وقت چٹائیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کھانسی ہے۔ خارش کے لیے شہد، سرکہ اور زیتون کا تیل ہم وزن ملا کر لگائیں۔ یہ مکسچر انڈر اسکن فنگس پوریسس کو بھی وقتی فائدہ دیتا ہے۔ یہ شہد کے اتنے سارے فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد منہ کی بدبو میں اگر سیب کا سرکہ اور شہد ہم وزن ملا کر تھوڑی دیر منہ میں لگا لیں تو بدبو ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بدبو بھی آپ دور کر سکتے ہیں۔ ہم اتنے جو ہے ماؤتھ واش کتنے سارے طرح طرح کے ہم لیتے ہیں، تو بے شک اس کو بھی لیں اور یہ بھی کر کے آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، منہ کی بدبو کے لیے، کیونکہ منہ میں بدبو ہوتی ہے تو کسی سے بات کرنا، کوئی آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی اریٹیٹنگ بات ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پیاز اور لہسن کھا کے بھی نہیں جانا مسجد کہ آپ کے ساتھی کو تکلیف ہونا۔ تو بہت آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے منہ سے بدبو آتی ہے تو آپ کو بہت برا سا لگتا ہے اس سے بات کرتے ہوئے، تو منہ کی بدبو میں اگر سیب کا سرکہ اور شہد ہم وزن ملا کر تھوڑی دیر منہ میں لگا لیں تو بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارے پاس ماؤتھ واشز بھی ہوتے ہیں بہت سارے، معدے کی تکلیف جیسے موشن، ڈائریا وغیرہ اور آرتھرائٹس میں شہد کو دار چینی کے ساتھ ملا کر لینا مفید ہے۔ اگر شہد کو پانی میں ملا کر لیں تو یہ جو ہے یورین انفیکشن میں بہت فائدہ مند ہے۔ اب یہ ساری باتیں ہمارے جو ہے مائیں اور نانیاں اور خالائیں ہمیں کہتی تھیں اور دے دیتی تھی ہمارے ہاتھ میں، اور آج ہم بھولے ہوئے ہیں یہ طب نبوی کو، اور بیچاری وہ بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ طب نبوی ہے۔ آج کل تو جو ہے کتنا عام ہے نا، کلک کلک کے چکر میں آپ کلک کلک کریں اور پتہ چل جائے گا طب نبوی کیا ہے اور کیا چیز کیا ہے، لیکن یہ عمل میں تھی چیزیں ہمارے بڑوں کے بزرگوں کے، اور ہم ٹھیک ہو جاتے۔ جلد کی جھریوں، داغ دھبوں، لٹکتی اسکن اور ڈرائی اسکن کے لیے شہد لگانا بے حد مفید ہے۔ یہ بہترین ٹونر بھی ہے، اتنے مہنگے 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 ہم ٹونر لیتے ہیں، پورا اسکن کیئر کا میں دیکھتی ہوں بچیاں اتنا خرچ کرتی، ہم بھی کرا خرچ کیا کرتے تھے، میں بھی بہت لیا کرتی تھی ایک زمانے میں، تو اب کیوں نہ ہم شہد لگا لیں اور اسکن ٹائٹ ہو جائے، ہسبینڈ بھی خوش ہوں گے اور بچے بھی چاہتے ہیں کہ مائیں ہماری دوستوں کے پاس چلیں اور ہمارے اسکول اور کالج کے میں چلیں، ہماری پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ ہو یا ہمارا کوئی ڈگریاں لی ہو تو وہ فنکشنز ہوتے ہیں اس میں چلے تو ہماری ماں اچھی لگے، تو سب کو خوش کریں گے انشاءاللہ، اس کو ٹونر بنائیں گے ہم شہد کو انشاءاللہ۔ اب پھر ہم دیکھتے ہیں انجیر سے فکس علاج۔ انجیر فائبر اور کیلشیم کا بہترین خزانہ ہے، اس کی تاثیر قدرے گرم ہے۔ انجیر قبض دور کرتا ہے، انجیر قبض کو دور کرتا ہے، خونی یا بادی بواسیر پائلس کو بھی ٹھیک کرتا ہے، لیکن اگر انجیر کو خوب چبا کر کھایا جائے تاکہ اس کے بیجوں کا آئل نکل کر فائدہ پہنچائے۔ دنیا کا واحد پھل ہے جو سب سے زیادہ وائٹامنس رکھتا ہے، گٹھیا اور لو بلڈ پریشر کے لیے مفید ہے، خون کو صاف کرتا ہے، زخمی ہونے کی صورت میں خون جمنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ قبض اور بواسیر والے انجیر کے 3 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اٹھ کر وہ پانی پی لیں اور انجیر کو کھا لیں۔ اور اس پہ دیکھیں نا آپ لکھا ہوا ہے نا انجیر کی تصویر پہ، انجیر کو جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ التین میں انجیر کا ذکر آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھا کر اس کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ والتین، اور قسم ہے تین کی، انجیر کی، اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ بائبل میں بھی اسے ایک مقدس درخت کہا گیا ہے۔ قدیم یونانی اور رومانی، رومانی نہیں، قدیم یونانی اور رومی تاریخ
رومنس بھی، رومی تاریخ میں بھی اس کا ذکر ہے، رومنس کی تاریخ میں، ہسٹری میں بھی اس کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ اور ڈرائی انجیر بھی آپ جو ہے کھا سکتے ہیں، ویسے بھی مجھے تو ان چیزوں نے بہت فائدہ دیا ہے ویسے بھی۔ اور کیا ویٹ بھی نہیں بڑھتا ہے، اس لیے نہیں بڑھتا ہے کہ میٹھا کھانے کی کریونگ ہو تو یہ چیزیں کھا لیں، فائدہ بھی ہے۔ اور ابھی جو میں نے ترکیب بتائی کہ رات کو بھگو کر، تو پائلز اور بلیڈنگ جو ہوتی ہے ریکٹم میں، اس میں بھی یہ فائدہ دیتا ہے۔ انجیر کے ان گنت فوائد دیکھیں، عمدہ انجیر پختہ، مفید اور چھلکے والا ہوتا ہے، مثانے اور گردے کی پتھری صاف کرتا ہے اور زہر سے بچاتا ہے۔ انجیر کو بطور میوے کے بھی کھایا جاتا ہے، نیز بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انجیر ایک کثیر القدر میوہ ہے، بدن کا رنگ نکھارتا ہے اور فربا کرتا ہے، فربا یعنی اچھا موٹا تندرست کرتا ہے۔ کیمیاوی تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ انجیر میں اجزائے لحمیہ، معدنی اجزاء، اجزائے شکم، کیلشیم اور فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ انجیر کی دونوں اقسام تازہ اور خشک میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ وائٹامنس کی ہم کتنے اے اور سی کی ٹیبلٹس لیتے ہیں تو یہ اس میں مل جائے گا۔ معمولی مقدار میں وائٹامنس بی اور ڈی بھی ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک نہایت مفید دوائی غذا کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے عام کمزوری اور بخاروں میں اس کا استعمال اچھے نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ تمام پھلوں سے زیادہ غذائیت، یہ حقیقت ہے کہ انجیر میں تمام پھلوں سے زیادہ غذائیت ہوتی ہے، اسی وجہ سے جسم کو انجیر سے بہترین غذا میسر آتی۔ فک کہتے ہیں نا انگلش میں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال آیا، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ کھاؤ، ہم نے اس میں سے کھایا، پھر ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہی وہ پھل ہے، کیونکہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے، اس میں سے کھاؤ کہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ تو جس کو پائلس کی شکایت ہے، اتنی بلیڈنگ ہو جاتی ہے کہ جسم کا خون نکل جاتا ہے، اور وہ حاجت کے وقت ریکٹم میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو آپ یہ بتا سکتی ہیں انجیر کے فوائد۔ اب ہم کلونجی سے علاج دیکھتے ہیں، پیارے نبی کی پیاری باتیں اتنی اچھی لگ رہی ہیں۔ طب نبوی میں کلونجی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کلونجی استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو آپ شہد والا پانی لیں، اور کلونجی بہت گرم ہوتی ہے، بہت زیادہ نہیں لینی ہے، 3 4 5 یعنی اس کے جو ہے چھوٹی چھوٹی سی تو ہوتی ہے نا، وہ لے کے 5 6 7 اس کے دانے آپ جو ہے پانی سے اس کو سوالو کر لیں، پھانک لیں کلونجی۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی آنکھوں کا بہترین علاج ہے، اور اجوا خرجو جنت کا پھل ہے، اور یہ کلونجی جو نمک میں ملا کر کھائی جائے یہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ ابن بریدہ نے کہا، الحبۃ السوداء سے مراد شونیز ہے، اسی کو کلونجی کہتے ہیں۔ تو اگر آپ جاتی ہیں حج عمرے وغیرہ پہ تو حبۃ سودا لکھا ہو کسی اس پہ، آپ گروسری شاپ بھی جانا پڑتا ہے ظاہر ہے چیزوں کے لیے، کچھ ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو حبۃ سودا کا مطلب کلونجی ہے، اور شونیز کا مطلب بھی کلونجی ہے۔ اور یہ کھمبی جو ہے نا، مشروم سے، دیکھیں تصویر میں مشروم سے ملتی جلتی ہوتی ہے، لیکن یہ مشروم نہیں ہے، کھمبی ہے، ٹھیک ہے، کھمبی ہے۔ تو یہ کھمبی سے آنکھوں کا بہترین علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلونجی بلیک سیڈز، کلونجی فنگل انفیکشن میں بہت مددگار ہے، پولن، سکن اور ہر طرح کی الرجی میں بہترین دوا ہے۔ شوگر کے لیے کلونجی فائدہ مند ہے، ہر طرح کے ٹیومرز، رسوئیاں، گلٹیاں، سسٹ اور فائبرائڈ کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے، کینسر کے خلاف اینٹی باڈیز بڑھاتی ہے۔ جوؤں کو مارنے کے لیے شہد میں کلونجی آئل یا پھلوں کے سرکے میں ہم وزن کلونجی آئل ملا کر لگائیں۔ دیکھیں میری بہنوں، اگر کسی کو جوئیں ہیں تو یہ عیب نہیں ہے۔ میں آپ کو دا جسٹ آف دا حدیث بتاتی ہوں کہ ایک صحابی تھے، ان کو اتنی پریشانی تھی، وہ حج کر رہے تھے، احرام باندھا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تک عمرے کے سارے ارکان پورے نہیں ہوتے آپ بال نہیں مڈا سکتے، ہے نا، قصر بھی نہیں کر سکتے، حلق قصر کرنا ہوتا ہے، ٹریمنگ کرنا، حلق کرنا، پورے بال کو نکال دینا، گنجا ہو جانا۔ اتنی وہ مشکل میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم اپنے جو ہے حلق کر لو۔ تو یہ ہم لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، یہ بھی ہو جاتی ہے جوئیں بھی۔ مجھے جب یہ حدیث پڑھی تو مجھے بہت اچھا لگا، میں نے کہا کتنی لا علمی ہے کہ
जुओं किसी के सर में हो तो हम बहुत बुरा समझते हैं कि वो गंदा वो, और लड़की या औरत या बच्चा लड़का लड़की मर्द और कह कह के थक जाते हैं कि हमने तो इतने तरह तरह के हमने शैम्पू यूज किए, तरह तरह के वो यूज किए। देखिए हर चीज अल्लाह की तरफ से होती है, बाद दफा बहुत जुएं हो जाती है, लोग इलाज कर रहे होते हैं, ये नहीं करते। तो जुओं को मारने के लिए शहद में कलों, तो मुझे वो हदीस से पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा जबकि वो महरम थे, हराम में थे, कि तुम जो है अपना हलक करवा लो सर का। जुओं को मारने के तो एक्सेप्शनल केस तो हर जगह होते हैं ना, जो सही बुखारी पढ़ा करें। जुओं को मारने के लिए शहद में कलौंजी ऑयल या फलों के सिरके में हम वजन कलौंजी ऑयल मिलाकर लगाएं। कलौंजी एस्मा, ब्रोंकाइटिस, पुअर डाइजेशन और इन्फ्लेमेशन के लिए भी फायदेमंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कलौंजी में सिवाय मौत के हर चीज के लिए शिफा है। अब हम देखते हैं जौ और बार्ली, बार्ली से इलाज। हलीम में जौ डाल दें तो क्या हलीम हो जाती है जौ। ये देखिए बीच में जौ रखे हुए ना प्याले में, आप देख रहे होंगे बोल में जौ है, ठीक है जौ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मरीज को जौ का दलिया खाने का हुक्म फरमाते, यहाँ तक कि सेहतमंद या मौत को पा लेता। जब तक उसको मौत ना आती या उस जब तक सेहतमंद ना हो जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कहते कि तुम जो है ये जौ का इस्तेमाल रखो, इसका दलिया बनाओ। और इसका तलबीना बनता है, तो तलबीना पकाने का तरीका भी आपके सामने है। तलबीना ताकत और फायदे है, इसके बेशुमार फायदे हैं। बस क्या है कि इसको गर्म दूध में पकाना है। जौ को पिसा हुआ जौ का आटा ले ले या साबुत ले ले, साबुत को आप भिगो दें और उसको पकाएं। भिगो के देंगी तो रात को सुबह वो नरम अच्छा हो जाएगा। तो उसको दूध में पका लें आप, और जो है मिठास के लिए आप उसमें खजूर को पीस के डाल दें या खजूर के टुकड़े वैसे डाल दें। मैं तो इंस्टेंट काम करती हूँ। मुझे इल्म हासिल करना होता है, इल्म देना होता है। मैं छोटे छोटे टुकड़े करके साथ पका लेती थी उसको, है ना। और मुझे बहुत फायदा हुआ। इंटरनल जो जीआई ब्लीडिंग हो गई थी मुझे, तो ये तो हर मर्ज के लिए जो है ना। आपने अभी भी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत भी पढ़ी ना, हदीस भी पढ़ी, तो ताकत भी आई मुझे और मुझे बड़े बेशुमार फायदे हुए। तो हदीस पढ़ते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बीमार के लिए और मैयत के सोगवारों के लिए तलबीना, रवा, दूध और शहद मिलाकर दलिया पकाने का हुक्म देती थी। और फरमाती थी कि यानी तलबीना, ठीक है, कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबीना मरीज के दिल को सुकून पहुंचाता है और गम को दूर करता है, क्योंकि उसे पीने के बाद अमूमन नींद आ जाती है और ये जूद हजम भी होता है। ज़रूरी नहीं कि बीमारी में पिए, मैं तो बीमारी के बाद भी बनाती हूँ। अभी अभी थोड़े दिन जो है छोड़ दिया है। तो ऑलवेज बनाया करें, पिया करें। इसका नाश्ता बहुत अच्छा होता है और पेट भी भरा रहता है। और अब आप कहीं क्लासेस ले भी रही हैं और बोलने भी जा रही हैं, 10 देने या 10 लेने, तो आपको भूख भी नहीं लगती है और बड़ा तकवीत भी पहुंचती है और पेट भी भरा रहता है, तो बीमारी से निजात भी। उसके बाद हम मेहंदी से इलाज, कि आप ससुर मेहंदी से किस तरह इलाज करते थे। जख्म का इलाज, जब कोई कांटा चुभता या जख्म होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहंदी का इस्तेमाल फरमाते। और मेहंदी के पत्तों को ग्राइंड करके आप रात भर फलों के सिरके में भिगो दें और सुबह को उबाल लें। एक जोश आने पर चूल्हा बंद कर दें, उसमें जैतून का तेल मिला लें और बोतल में डाल दें। उसकी मिकदार, सिरका 1 बड़ा मग, मेहंदी के पत्तों का पाउडर 1 चम्मच, जैतून का तेल सिरके का चौथा हिस्सा। ये मिक्सचर खारिश की जगह, फटी एड़ियों, एड़ियाँ कितनी फट जाती है, और जख्मों को भरने की बेहतरीन दवा है। छोटे मोटे जख्मों पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहंदी लगाया करते थे। आजकल बाजार में मेरी बहनों केमिकल वाली मेहंदी दस्तयाब है, लिहाजा रिस्क ना लिया जाए, बल्कि मेहंदी के पत्तों को घर में ग्राइंड करके छान लें। आपने सुना होगा सच्चे वाकयात कि कौन मेहंदी से हाथ में पता नहीं लगाया था, ऐसा ऐसा इन्फेक्शन हुआ कि कितनी लड़कियों की मौत भी हो गई हैं, और ये सच्चे वाकयात हैं। क्योंकि केमिकल पता नहीं किस तरह का हो क्या हो। इस पाउडर को फोड़ा फुंसी वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फटी एड़ियों के लिए इस पाउडर में पानी और ऑयल को मिलाकर लगाना मुफीद है, क्योंकि वो ड्राइनेस की वजह से भी एड़ियाँ फटने लगती ना। तो जब ये मेहंदी का पाउडर और ऑयल भी मिला लेंगी तो वो ग्रीस भी होगी, लुब्रिकेट भी होगी स्किन, तो उससे भी वो फायदा देगी। फिर हम हदीस मुबारक देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी अपने सर दर्द की शिकायत लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता, आप उसे फरमाते सींगी लगवाओ। जो शख्स अपने पैरों में दर्द की शिकायत लेकर आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फरमाते इनमें खिजाब यानी मेहंदी लगाओ, ठीक है। तो अब तिब्बे नबी में जख्मों का तरीका इलाज। अब हम राख से इलाज देखते हैं ना, चटाई की राख। तो जख्म पर पानी बहाने के बाद चटाई के टुकड़े, कोन की बनी चटाई की राख चिपका दी जाए तो खून फौरन बन जाता है।
کون کی راکھ پہلے سے بنا کر بھی رکھی جا سکتی ہے، یہ تاثیر میں ٹھنڈی ہوتی ہے، خون جذب کر لیتی ہے اور نالیوں کو بہترین طریقے سے بند کر دیتی ہے۔ اب آپ کون کی راکھ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کون چٹائی جو ہوتی ہے نا، دیکھیں اسکرین پہ کون کی راکھ کیسے ہوتی ہے، دیکھیں یہ ہے۔ پہلے تو وہ دیکھیں کہ اس کے جو ہے دیکھیں یہ ساری جو جمع کر رہے ہیں، دیکھیں چھوٹی 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 یہ تنکے جو ہوتے ہیں نا، سب لمبے لمبے تنکے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں اس میں نرم ہوتے، بل بھی آ گیا، دیکھیں وہ موڑ بھی رہا ہے، بل بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی انہوں نے یہ کون ہوتا ہے، یہ کون کی چٹائی کی راکھ، تو کون کی چٹائی بن گئی ساری، ٹھیک ہے، کون کی چٹائی بنی۔ اب یہ کون کی بنی ہوئی چٹائی کی راکھ جو ہے نا زخم پر چپکا دے، ٹھیک ہے، زخم پر چپکا دے، تو کون کی راکھ پہلے سے بنا کر بھی رکھی جا سکتی ہے، یہ تاثیر میں ٹھنڈی ہوتی ہے، خون جذب کر لیتی ہے، نالیوں کو بہترین طریقے سے بند کر دیتی ہے۔ کھلے ہوئے زخم میں اس راکھ کو بھرنا بہت عمدہ علاج اور فرسٹ ایڈ ہے۔ اگر کون کے تنکے میسر نہ ہو تو کھجور کے پتوں یا پٹسن، جن بوریوں میں گندم آتی ہے، جوٹ نا، گولڈن فائبر جو بوریوں میں آتی تھی پہلے ہمارے پاس گندم، اسے سیبا بھی کہتے ہیں، اس کو بھی جلا کر راکھ اس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل ہمیں کیسے ملتی ہے، ایک جنگ میں ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ، جب احد کی لڑائی میں یہ راکھ کا استعمال آپ سب نے کیسے کیا، جب احد کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر توڑا گیا، خود کہتے ہیں وہ جنگی لباس پہنتے نا لوہے کا، جب احد کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر توڑا گیا اور چہرہ مبارک خون آلود ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دانت شہید ہو گئے، تو علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں بھر بھر کر پانی بار بار لا رہے تھے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ زخم کو دھو رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خون پانی سے اور زیادہ نکل رہا ہے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایک چٹائی جلائی اور اس کی راکھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر لگا دیا، جس سے خون آنا بند ہو گیا۔ اور یہ ہمارے گھروں میں بھی ہوتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں نا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں کون کی چٹائی، اس کو جلا کے اس کی راکھ لگائے، دیکھیں پہلے تو اس کے تنکے دیکھیں مڑ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی چٹائی بنائے، اس کو جلائے اور اس کی راکھ بنائے، تو یہ بھی زخموں کے لیے اچھی ہے۔ اور یہ ہمیں دلیل بھی مل گئی کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد کی جنگ میں زخم اس سے بند کیا تھا، راکھ لگا کے، ٹھیک ہے۔ اب کھجور سے علاج دیکھتے ہیں، اجوا کھجور۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کے اول وقت نہار منہ اجوا کھانا ہر جادو یا زہر سے شفا ہے اور طاقت بھی بہت آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب بی بی مریم کو درد ذے آیا، زچگی کا درد آیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ کھجور ایک جگہ بتائی کہ کھجور کے درخت کو ہلائیں، اور وہ کھجوریں گری اور وہ کھائیں، تو اس سے طاقت، کھجور میں طاقت ہوتی ہے نا، تو ڈلیوری بھی آسان ہوتی ہے۔ اور یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب بھی میں ڈلیوری کے لیے گئی تو عرب آپ دیکھیں کہ کھجور بہت کھاتے ہیں نا، کھجور اور گاوا، آپ جائیں اور وہ آپ کے سامنے پہلے کھجور، طرح طرح کی کھجوریں اور گاوا رکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہمیں تو فالس پین دیے جاتے ہیں، اور مجھے تو پتہ نہیں 2 دن اور 3 راتیں لگ جاتی تھی، اور وہ یا ربی یا ربی یا ربی، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ زور دو زور دو، اور وہ جو ہے بیبی ماشاءاللہ ڈیلیور ہو جاتا تھا۔ کیوں کہ کھجور کی ان میں آپ دیکھیں کیسے ہوتے ہیں عرب نا، طاقت ہوتی ہے، تو کھجور آپ ضرور کھائیں۔ اور درد ذے کے لیے انہوں نے بھی بتایا نا، درد ذے کے لیے آپ صلی اللہ نہیں سوری، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہم دیکھ رہے ہیں، آیت بھی ہے نا بی بی مریم کے لیے نا، کہ درد ذہ میں آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو کھجوریں تم پر گر پڑیں گی، اور پھر درد ذہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کھجوریں کھاؤ، تو ڈلیوری زچگی آئے تو ہمیں بیٹیوں اور بہووں سے اور تمام خواتین جو بھی ہماری سہیلیاں ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار خواتین ہیں، ان کو یہ حدیث بتانی چاہیے، یہ آیت بھی بتانی چاہیے، اور اس کا ہمیں استعمال بھی رکھنا چاہیے کہ ویسے بھی ہمیں طاقت کی بہت ضرورت ہے، آج کل تو غذاؤں میں طاقت ہی نہیں۔ اور اجوا تو جنت کا پھل ہے، ابھی آپ نے پڑھا۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے، آپ نے میری دونوں چھاتیوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا، سبحان اللہ، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں دل کی بیماری ہے، حارث بن کندا کے پاس جاؤ، جو قبیلہ ثقیف کے ہیں، وہ دوا علاج کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ مدینہ کی اجوا کھجوروں میں 7 کھجوریں لیں اور انہیں گٹلیوں سمیت کوٹ ڈالیں، پھر اس کا لدود بنا کر
کر تمہارے منہ میں ڈالیں۔ اب دیکھیں یہاں دوا بھی طب نبوی بھی بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حارث بن کلدہ کے پاس علاج تھا، جو قبیلہ ثقیف میں کے تھے حارث بھی ان کا تعلق، ان کے پاس بھی بھیجا کہ وہ بھی علاج کرتے ہیں، وہاں بھی بھیجو، یعنی ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، طب نبوی بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی ہم ساری دعائیں اور آیتیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ لدود جو ہوتا ہے نا، یہ ہر جگہ باٹل میں اویلیبل ہوتا ہے، گٹھلیوں کا پاؤڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گٹھلیوں کا پاؤڈر کا بھی صبح استعمال رکھیں۔ ایسٹوریا میں آپ جائیں گی نا مکہ، جب آپ کا حکم میں ربی ہو، اللہ تعالیٰ بہت بار بار ہمیں حج عمرے کی سعادت نصیب کرے، تو جب جانا ہو لائی ہیں، ختم ہو گیا ہے، تو ایسٹوریا میں یہ تمام چیزیں، عرب چیزیں ساری وہاں پہ ملتی ہیں۔ تو یہ لدود بھی گھٹلیوں کا جو ہے لدود آپ کو پسا ہوا مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے آپ لے سکتی ہیں، ورنہ آپ جاتی ہیں تو لے ہی آتی ہیں، تو اس کا اسٹاک بھی چلتا رہتا ہے۔ کھجور لیں اور انہیں گٹلیوں سمیت کوٹ ڈالیں تو یہ کوٹا ہوا تیار ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو لدود بنا کر تمہارے منہ میں ڈالیں، تو یہ بھی اس میں بھی شفا ہے۔ اس کے بعد کھجور میں 20 طرح کے ایمائنو ایسڈز ہوتے ہیں، کمزوری دور کرتی ہے، طاقت بحال کرتی ہے، پٹھوں کے درد اور تھکاوٹ، نروس سسٹم کے لیے مفید ہے۔ ایمینیا کے لیے 3 سے 5 دانے کے کھجور کے روز کھا لیں۔ سوری، اینیمیا جن کا بلڈ جو اینیمک ہوتے ہیں نا، بلڈ کم ہو جاتا ہے، پھر وہ انفیوژن ہوتا ہے، پھر وہ انجیکشنز لگتے ہیں، تو اینیمیا کے لیے 3 سے 5 دانے کھجور کے روز کھا لیں۔ اگر آپ اینیمک ہے، بلڈ کا کمی کا پرابلم ہے، ہر جگہ کی کھجور کی تاثیر الگ ہے۔ مبروم نوجوانوں کے لیے اجوا دل اور شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ نائٹ بلائنڈنس نہیں ہونے دیتی ہے، یعنی پریونشن ہے، علاج نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں میں کلر بلائنڈ ہوں، مجھے کلر رات کے وقت نظر نہیں آتے نا، تو نائٹ بلائنڈنس کو بھی ختم کرتی ہے۔ کھجور دانتوں کے انیمل کو خراب نہیں ہونے دیتی، بلکہ ان کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ اس میں فلورین پایا جاتا ہے، اور فلورین والے ہم ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ضرور کریں، لیکن یہ ضرور کھجور کو بھی کریں، کیونکہ آپ سسم نے ہمیں بتایا طب نبوی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پالشنگ کے لیے بھی ہم جاتے ہیں ڈینٹسٹ کے پاس، وہ بھی ضرور کریں۔ تو لیکن یہ کھجور بھی ایک جو ہے آپ سسم ہمیں طب نبوی میں بتا رہے علاج۔ قبض یا موشن کو اعتدال پر لاتی ہے، رحم کے عضلات میں لچک پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے زچگی میں آسانی ہوتی ہے، بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے فائدہ مند ہے اور انرجی بوسٹر ہے۔ میں اپنی بڑی بیٹی کو دیکھتی ہوں، سعودی عرب میں رہتی ہے، یہ ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہے، عربوں کی طرح ہیلدی بھی ہے۔ اٹھان تو خیر وہ تو ٹولی پیدا ہوئی تھی، لیکن میں نے دیکھی اس کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہر بچے کو اس نے 2 سال دودھ پلایا، ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، 2 سال اس نے ہر بچے کو دودھ پلایا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ اس کے استعمال میں ہیں، بالکل جو یہ طب نبی میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ آنکھوں دیکھی میرے گھر کی کہانی ہے، میری بچی، ایک ہی بچی بیچاری ہر اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں۔ ہجامہ سے علاج، سینگی لگوانا، ہجامہ بہترین علاج جسے تم کرتے ہو، ہجامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجامہ پچنا علاج بھی، پچنے لگوانا بھی سنت، یہ پچنے لگوانے کا علاج بھی سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسراء اور معراج والی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا، اس نے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہجامے کا حکم فرمائیے۔ کہاں سے آیا یہ ہمیں علاج کہاں سے ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اسراء والمعراج کی رات آسمانوں پہ فرشتوں کی جس جماعت سے پاس سے گزرے، انہوں نے ہجامہ کو کہا، تو ضرور میری بہنوں ہجامہ سب کروائیں۔ اور ہماری یہاں پہ بہنیں موجود ہیں جو ہجامہ کرواتی، مجھے پتا ہے آپ لوگوں میں سے کچھ بہنیں ہیں جو کرواتی۔ جو شخص بھی اپنے سر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی اپنے سر درد کی شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، آپ اسے فرماتے سینگی لگواؤ، اور جو شخص اپنے پیروں میں درد کی شکایت لے کر آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان میں خضاب یا مہندی لگاؤ۔ خضاب یہاں اس لیے کہا گیا کہ بال جن کے گرے ہیئرز ہو جاتے ہیں تو وہ مہندی لگاتے ہیں نا خضاب کے طور پر، اس لیے کہا گیا، دراصل مہندی ہی مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پنچنا لگانے والا بہت بہتر شخص ہے کہ وہ خون نکال دیتا ہے، کمر کو ہلکا کرتا ہے اور نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ تو پنچنے لگانے والا بہترین شخص ہے۔ تو اب ہم سب جائیں گے، جو ہم نہیں جاتی وہ بھی ہم جائیں گے، ٹھیک ہے۔ شہد، ہجامہ، کوٹری، کپنگ اور داغنے کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج۔ شہد حفظان صحت، یعنی حفظ ما تقدم کے طور پر بیماری سے پہلے
طریقہ علاج ہے ہجامہ کپنگ کسی بھی قسم کے زہریلے اثر، جسم میں درد خصوصاً سر یا کمر، اسپائنل کارڈ اور عموماً کسی بھی بیماری میں کرایا جا سکتا ہے۔ داغنے کا مطلب ہے کوچری، یعنی جسم کو کسی بھی چیز، آج کل الیکٹرک شاک سے اور پہلے زمانے میں ابلتے تیل سے جلایا جاتا تھا۔ ایسا کندہ زخم جس سے سرطان کا خدشہ ہوتا ہو یا جو ٹھیک ہونے میں نہ آتا ہو، اس کو بند کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت تو دی ہے، مگر علاج کے آخری حربے کے طور پر ابتدائی علاج میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کئی جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے کو ناپسند فرمایا، لیکن بعض جگہوں پر بحالت مجبوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کو کرانے کا مشورہ بھی دیا۔ شہد، ہجامہ اور داغنے کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج، بخاری کی روایت ابھی آپ نے پڑھی تھی اور سامنے بھی ہے، شہد کا استعمال اور پچنا اور داغ لگوانا کوشری، یہ حدیث میں بھی ہے نا سامنے ہی آپ کے۔ اور داغ دینے سے میں اپنی امت کو روکتا ہوں، یعنی میکسیمم اوائڈ کیا جائے، لیکن اگر کوئی چارہ نہ ہو تو کوشری کروایا جائے، یعنی ٹیٹوز، اس کو گرم تیل میں جلا کرنا۔ بخاری کے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم دا جسٹ آف دا حدیث ہے کہ میں داغنا پسند نہیں کرتا۔ داغنے سے مریض کو تکلیف پہنچتی ہے، فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا ہر چھوٹے بڑے علاج کے لیے کوچڑی داغنا نہیں کرانا چاہیے۔ پشنا لگوانا، ہجامہ یا کپنگ، صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پشنا لگوایا اور حجام کو اس کی اجرت دی۔ ظاہر ہے کپنگ کرنے والے، ہجامہ کرنے والے تو فیس لیں گے ہی نا، تو دینا ہے ہمیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں بہترین پشنا لگا کر علاج کرنا ہے۔ آپ کے سامنے حدیث بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری دوائیوں میں کوئی بھلائی ہے تو شہد کے شربت میں ہے، پشنا لگوانے میں ہے اور آگ سے داغنے میں ہے، لیکن میں آگ سے داغ کر علاج کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ حجامہ کے فوائد: بدن کے سطحی اوپری حصے کو صاف ستھرا بنانا ہے اور وین سے گندے خون کو باہر نکالا جاتا ہے، جس کے باعث جلدی بیماریاں، اسکن ڈیزیز، الرجی وغیرہ دور ہو جاتی ہے۔ فسد میں زخم پر کٹ کر لگا کر اندر سے گندگی کو صاف کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر درد میں ہجامہ کروایا، ہجامہ سے جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، دردوں سے نجات ملتی ہے۔ پشنا لگوانے سے متعلق احادیث میں آپ سب نے فرمایا، سب سے عمدہ علاج جو تم کرتے ہو ہجامہ اور فسد ہے، بہترین دوا ہجامہ اور فسد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشنا لگوایا جبکہ آپ محرم تھے، یعنی احرام باندھے ہوئے تھے۔ یہ پشنا آپ نے درد سر کی وجہ سے لگایا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ محرم تھے، احرام باندھے ہوئے تھے، آپ کے سر میں درد ہوا تو آپ نے یہ پشنا لگوایا، تو احرام کی حالت میں جو ہے ہجامہ کروایا جاتا ہے، کیونکہ آپ سر کے درد کی وجہ سے متاثر تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کولے پر پشنا لگوایا، رسول اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ کولا موچ کھا گیا تھا، تو موچ پر بھی ہجامہ کروایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کولے پر پشنا لگوایا اس لیے کہ کولا موچ کھا گیا تھا، یعنی جسم کے کسی بھی حصے پر پشنا لگوایا جا سکتا ہے۔ پشنا لگانے کا موسم اور ایام: پشنا لگانے کا موسم اور ایام ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن کے دو پوشیدہ رگوں اور گردن کے قریب بالائی حصے میں، یعنی اوپر کے حصے میں سینگی لگوایا کرتے، اور آپ 17، 19، 21 تاریخ کو سینگی لگواتے تھے، چاند کی 17، 19 اور 21، یعنی آڈ نائٹس ہوں گی، ٹھیک ہے، اس میں آپ سینگی لگوایا کرتے تھے، ہجامہ کروایا کرتے تھے۔ اور ہم دن بھی دیکھ لیتے ہیں حدیث میں، جمعرات کے دن اللہ کی برکت پر سینگی لگواؤ، جبکہ پیر اور منگل کو سینگی لگواؤ۔ تو جمعرات، پیر اور منگل کو آپ ہجامہ کروا سکتے ہیں۔ اور جو آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص پشنے لگائے 17، 19، 21 تاریخ کی چاند کی رات کو اختیار کرے گا، اسے ہر بیماری سے نجات و شفا ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھتے ہوئے بھی پشنا لگوایا،
تو روزے کی حالت میں بھی آپ حجامہ کروا سکتی ہے، احرام کی حالت میں بھی کروا سکتے ہیں، گویا حاجی اور روزے دار پشنا لگوا سکتا ہے۔ حجامہ بہت بھرے پیٹ یا خالی پیٹ نہیں کرانا چاہیے۔ حجامہ کے فوراً بعد کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ جتنی احتیاطی تدابیر واک یا ایکسرسائز کے لیے ہوتی ہے وہی حجامے کے لیے ہے۔ قطع عروق، وینز اور داغ کے ذریعے پیغمبر کا طریقہ علاج۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ سعد بن ابی معاذ کو جب عقل مونڈے کی ایک رگ میں تیر لگا کسی جنگ میں اور زخم سے خون بہنے لگا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے داغ دیا، داغ کے نتیجے میں وہاں ورم ہو گیا تو آپ نے دوبارہ اس جگہ داغا، دوبارہ سے اس کو داغا۔ یا اللہ، صحابہ کرام کتنی مطلب تکلیفیں، جنگوں میں گئے بیچارے۔ یہ ہمارے صحابی جو ہے سعد بن ابی معاذ، اور پھر دیکھیں 2 بار ان کو داغا گیا، گرم تیل میں ڈالا گیا، کیونکہ ان کا خون حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، روایت سے روک ہی نہیں رہا تھا، تمام خیموں میں بہتا چلا جا رہا تھا، بہتا چلا جا رہا تھا، جہاں جان کا خطرہ ہوتا یا بیماری دور نہ ہونے کا خدشہ ہوتا تو ایسی صورت میں داغ دیا جاتا۔ داغ کو ویسے پسند نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، یہ حدیث ہے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہ وہ لوگ وہی ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ داغ لگواتے ہیں، نہ بدشگونی و بدفعلی کے قائل ہیں، بلکہ اپنے خدا پر پوری طرح بھروسہ کیے ہوئے ہیں، یعنی شرکیہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ کسی کے عقیدے کے بارے میں علم نہ ہو تو ان کے پاس دم اور جھاڑ پھونک کرنے نہیں جانا چاہیے۔ میری بہنوں، داغ دلوانے سے یہاں مراد ٹیٹوز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بدشگونی میں فالگیری یا جادو کرنا یا کرانا وغیرہ بھی بدشگونی میں آ جاتا ہے، فالگیری، جادو کرنا، کرانا، اور جو داغنے کی بات ہو رہی نا اس سے مراد ٹیٹوز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم زمزم سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، جو بھوکے کے لیے غذا اور بیمار کے لیے شفا ہے، اور جس نیت سے پئیں گی نا زمزم کو تو وہ آپ کو جو ہے وہ نیت آپ کو جو بھی نیت کریں گی وہ مل جائے گا انشاءاللہ، پورا ہوگا وہ آپ کی نیت تو۔ اور زمزم واحد پانی ہے جس کو کھڑے کھڑے پیتے ہیں۔ صدقے سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہے، تو اپنے مریض کا علاج صدقے سے کیا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں۔ کثرت سے صدقہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان بندہ صدقہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ ڈالتا ہے۔ شیطان بہت ناراض ہوتا ہے جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو 70 شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو بہت بار یہ واقعہ بھی بتایا ہے صدقے کا، کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سعودی عرب میں ان کو الاؤ ہوتی ہے میڈز نا، تو یہ جو ہے انڈونیشیا سے ادھر ادھر سے میڈز منگواتے، پہلے بھی میں نے بتایا تھا۔ تو ایک سعودی خاتون تھی، قصہ بالکل سچا ہے، تو صدقے کا ہے، تو ان کو جو ہے کینسر ہو گیا تھا، تو انہوں نے میڈ بلائی، ایک ملازمہ بلائی، اس کو ویزا دیا، ٹکٹ دیا، 2 سال کے کانٹریکٹ پہ بلایا۔ اب وہ نوٹ کرتی تھی اپنی خدمت کے لیے، کینسر کے مریض تھی، وہ نوٹ کرتی تھی کہ باتھ روم سے وہ جو ہے خدامہ جو ہے میڈ جو ہے بہت دیر لگاتی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ جب کافی دن ہو گئے کہ باتھ روم میں تم کیوں اتنا وقت لگاتی ہو، تو وہ رو رو کے کہنے لگی کہ میرا بیبی ڈیلیور ہوا ہے اور میں پیسوں کے لیے غریب ہوں، میں آ گئی، جب آپ کا یہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھا تو میں آ گئی، اور مجھے دودھ بہت آتا ہے تو میں دودھ پمپ کرتی ہوں۔ تو یہ جو کینسر کی مریضہ تھی ویسے بھی ظاہر اللہ کے قریب تھی، بھگت چکی تھی اپنی جان میں، تو ان کو رحم آیا، انہوں نے کہا کہ اچھا میں تمہیں چھٹی دیتی ہوں، تم اپنے ملک چلی جاؤ، تو اور میں تمہیں 2 سال کا جو ہے تنخواہ بھی دیتی ہوں، تمہیں دوبارہ ٹکٹ بھی دیتی ہوں، اور یہ ایک طرح کا صدقہ تھا۔ اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی تھی، اور جو ہے وہ کینسر بالکل، ڈاکٹر بھی حیران ہوئے کہ بالکل کیور ہو چکا تھا، کینسر تھا ہی نہیں، جیسے کہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ تو اور صدقہ اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے، اور یہی ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی مشکل یا کوئی بیماری آتی ہے تو ہم فوراً صدقہ دیتے ہیں، مسجدوں میں یہاں ڈال دیتے ہیں، یا ہم سوچتے ہیں کوئی غریب ہے تو وہاں بھجوا دیتے ہیں، تو ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے میری پیاری بہنیں ہم سب کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مٹی سے علاج،
عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب کسی انسان کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی یا اسے پھوڑا یا زخم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس طرح رکھتے، اور سفیان نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھی، یعنی آپ زمین پر رکھتے، پھر اسے مٹی لگاتے، پھر اٹھا کر آپ یہ دعا پڑھتے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تمام زمین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہمارے لیے پاک ہے، ہم سجدہ بھی کر سکتے ہیں پوری زمین پہ، اللہ یہ کہ کہیں آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے، جانوروں کی لیپ یا جو ہے کوئی جانور کا پیشاب یا ایسا کچھ ہے یا کوئی گندگی ہے تو ذرا ہٹ کے ہم پڑھ لیں گے، تو مٹی جو ہے بسم اللہ تربتو اردینا بھی تری، بسم اللہ تربتو اردینا بیری خطی بادینا یوشفا سقیمنا باذن ربنا، زمین کی مٹی ہمارے باز کے تھوک کے ساتھ اللہ کے حکم سے ہمارے بیمار کو شفا بخشتی ہے۔ تو تھوک بھی لگاتے، آپ کا تو لعاب دہن لگاتے تھے سب لوگ، لعاب دہن بھی آپ نے لگایا اپنا بہت سے مریضوں پہ، اور مٹی کو بھی جو ہے آپ لے کے اس کو بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مٹی کا بھی دیکھیں اس میں آ گیا کہ آپ زمین پر آپ ابو اور سفیان نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھی، یعنی کر کے بتایا کہ آپ سسم زمین پر رکھتے اپنی انگلی، پھر اسے مٹی لگاتے، پھر اٹھا کے آپ یہ دعا پڑھتے تھے، تو مٹی سے بھی علاج ہو سکتا ہے، قرآن سے علاج، سورۃ الفاتحہ سے علاج، ٹھیک ہے، سورۃ الفاتحہ سے علاج، سورۃ الکافرون اور معوذات، سورۃ الناس، سورۃ الفلق سے علاج، تو آپ دیکھتے ہیں کہ معوذتین کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی آخری دو صورتوں سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کو مشترکہ طور پر معوذتین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے معوذتین کہیں تو سورۃ الناس اور سورۃ الفلق یہ پڑھ کے دم کریں، معوذتین ہو گئے، اور اگر آپ معوذات کہتی ہیں تو پھر کہ اس میں کیا آ جاتا ہے؟ سورۃ الکافرون، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، تین صورتوں کو آپ کیا کہیں گی؟ الگ الگ بھی دیکھ لیں گے اسکرین پہ، سورۃ الکافرون، سورۃ الفلق اور سورۃ سورة الناس، الإخلاص اور سورة الفلق اور سورة الناس۔ سورۃ، جی سوری، سورۃ الاخلاص، کافرون نہیں، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الناس معوذات ہوتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ تو یہ اس کا نام الرقیہ بھی ہے، بچھو اگر کاٹ جائے تو اس کا علاج کا مسنون طریقہ ہے، اور ہمیں ایک روایت بھی ملتی ہے کہ اللہ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا کسی ڈیلیگیشن پہ، تو وہاں پہ موٹلز اور ہوٹلز نہیں ہوتے تھے، تو بستی والے سمجھ جاتے تھے، سارے چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی تھی، لوگ تو لوگ پہچان جاتے تھے کہ ہماری بستی کا آدمی نہیں کہیں باہر سے آیا ہے، تو اس کی ضیافت مہمانی کرتے تھے اور اس کا سارا علاج معالجہ، مطلب اس کو کھانا پینا رہنا سہنا سب دیتے تھے، تو ان بستی والوں نے صحابہ کرام کو ضیافت نہیں کی، مہمانی نہیں کی، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ بھاگے ہوئے آئے کہ ان کے سردار کو کسی بچھو نے کاٹ لیا تھا، اسکارپین نے، تو وہ آئے اور کہا کہ ان کو یہ لگا کہ چلو، ایک ہوتا ہے نا، ایک آس ہوتی ہے کہ چلو نئے لوگ آئے ہیں کسی بستی سے، علاج جانتے ہوں گے، ان کو نہیں پتا تھا کہ صحابہ کرام ہے، تو انہوں نے کہا آپ میں ہمارے سردار کو ایسی ایسی تکلیف ہوئی ہے، تو آپ میں سے کوئی علاج جانتا ہے؟ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ جی ہاں میں کرتا ہوں علاج، تو آپ نے کہا نہیں پہلے ہمیں بکری دو، بکریاں دو، تو انہوں نے بکریاں دی، پھر آپ نے ان پہ سورۃ الفاتحہ دم کی، پھر جب وہ اس کو کیور ہو گیا، وہ تو بالکل شفا ہو گئی اس کو، اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ موجود تھے تو کوئی بھی ایسا کام صحابہ کرام اجمعین نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر، تو آپ صحابہ کرام اجمعین نے سوچا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ اجرت ہم نے لی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو ہے سورۃ الفاتحہ جو ہے شفا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری میں میرا بھی حصہ رکھ لو، ٹھیک ہے، تو بچھو اگر کاٹ جائے تو علاج کا مسنون طریقہ ہے، نمک ملا تو سورۃ الفاتحہ پڑھے، سورۃ الفاتحہ کا نام رقیہ بھی ہے، نمک ملا پانی مل کر 4 کل پڑھنا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو معوذتین سورۃ الناس سورۃ الفلق ہے، معوذات سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، 3 معوذات اور 2 ہو تو معوذتین، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور سورۃ الفاتحہ بھی تو شفا ہے۔ پھر ایک اتنی پیاری حدیث ہے مومنوں کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مصنون دعاؤں سے بھی علاج کریں گے، آپ کے پاس پرانی اور مصنون دعائیں کی کتاب بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں، اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے، تو ہمیشہ کوئی تکلیف آئے کوئی مصیبت آئے تو صبر کریں،
اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور یہ مومن کی خوبی ہے نا۔ اور جو ہے خوشحالی ہو تو اس میں اللہ کا شکر کرے، اور بہت زیادہ شکر کرے۔ شکر کرنے سے شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے، نعمتیں بڑھتی ہے۔ ولا ان شکر تم کیا ہے وہ آیت ہے نا، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو ان عذابی لشدید، ولا ان شکر تم لازیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں مزید دوں گا، لازیدنکم، زیادہ بڑھا کے دوں گا۔ تو شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، نعمتوں میں اضافہ ہوتے ہی برکات آتی ہیں۔ اور اگر تم نے میری ناشکری کی تو ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی شدید ہے۔ اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے اگر وہ شکر کرتا ہے، اور اگر اس سے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی۔ تو صبر کا بہت اجر ہے۔ روزے میں تو صبر ہی تو کر رہے ہوتے ہیں نا، حلال چیزیں حرام ہوتی، کھانا حلال ہے وہ حرام ہو جاتا ہے روز، جب تک صبح سے طلوع فجر سے مغرب تک۔ تو صبر، روزے کے کتنے اجر ہیں، کیونکہ صبر ہے روزے میں، بہت سی باتوں پہ، میاں بیوی کے ریلیشن پہ صبر، کھانے پہ، بھوک پہ صبر۔ اور تو اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ میرے لیے، اس کا اجر میں دوں گا، تو صبر کے اجر ہے، تو صبر کے، اس میں صبر ہوتا ہے تو صبر کے بہت اجر ہے۔ اور یہ کس کو نصیب ہے یہ معاملہ؟ صرف مومن کو نصیب ہے انشاءاللہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے، پکا سچا مومن۔ اور اگر آپ کسی کو دیکھیں کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جائیں، تو ہماری یہاں پہ اسما، سائمہ بہن، سائمہ اشرف بہن بھی موجود ہے، اللہ ان کی اسپیڈی ریکوری کر دے۔ ابھی ان کا سرجری ہوئی ہے گھٹنوں کی، تو ان کے لیے بھی دعا ہے، اور تمام مریضوں کو بھی ہم یہ دعاتے ہیں، سائمہ بہن آپ کو بھی دیتے ہیں، لا باسا طہور انشاءاللہ، لا باسا طہور انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ، یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے، آپ کے گناہ دھل گئے، جتنی بہنیں بیمار ہیں ان سب کے گناہ دھل گئے، اور ہماری خاص طور پر ہماری سائمہ اشرف بہن ابھی سرجری سے آئی ہے، تو آپ کے گناہ بھی دھل گئے، اور آپ کے درجات بھی بلند ہوئے، اور جو ہے اللہ آپ کو پاک کر دے گا گناہوں سے انشاءاللہ، اور شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اب ہمارے کرنے آمین، کا کام، آمین یا رب جزاک العالمین، اللہ خیر۔ بھیا کی بارک اللہ فی، اور سب لوگ مل کے کر رہے ہیں، اس وقت فرشتے بھی موجود ہیں، اور تمام مشکلات بھی، بیماریوں کے حوالہ اللہ آسان کر دے، میری آپ کی سب کی۔ کون ایسا ہے جو کہے کہ میں کوئی سی ٹیسٹ میں، ہر وقت ہر لمحہ ہم ٹیسٹ میں ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون ایسا عمل کر کے آتے، یعنی ان مصیبتوں مشکلوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، کہ یہی ابھی جو حدیث پڑھی نا، کہ صبر شکر کرتے ہیں، اور جو ہے پھر بھی جو ہے اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور جو ہے اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ پہ توکل بھی کرتے ہیں، بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے کرنے کے کام یہ ہیں، ہمارے کرنے کے کام کیا کرنا ہے؟ جادو کے اثر سے حفاظت کے لیے صبح و شام کے اذکار اور حفاظت کی دعائیں پڑھیں گے، شفا کی دعائیں پڑھیں گے صبح شام ہر نماز کے بعد، اور سونے سے پہلے آیت الکرسی، معوذات، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات روزانہ رات کو گھر میں پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ سے ویسے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے اس گھر سے جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ آپ سسوں نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو وہ قبرستان ہو جاتا ہے، تو ضرور تلاوت ہونی چاہیے، کچھ نہیں تو کسی اچھے قاری کو چلا دیں گھر میں، خود بھی پڑھیں، صبح نہار منہ 7 عدد اجوا کھجوریں کھائیں، شہد کا گلاس پئیں، پانی میں ڈال کے نیم گرم، چائنیز کو دیکھیں گرم پانی ہی پیتے رہتے ہیں، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے کلونجی کا استعمال رکھیں، شہد کے پانی کے ساتھ کنکنا گرم پانی کے ساتھ کلونجی کا استعمال بھی پڑھیں، کریں، مصنون طریقہ علاج حجامہ کروائیں، بہترین شخص اس کو اللہ تعالیٰ، آپ سب نے فرمایا کہ بہترین شخص جو حجامہ کرائے، گندا خون نکل جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، درد ختم ہو جاتا ہے، جسم ہلکا ہو جاتا ہے۔ شرعی رقیہ شریعہ دم خود کر پڑھے یا کسی قاری کی آواز میں بار بار مریض کو سنوائیں۔ رقیہ شریعہ کے 4 5 6 پیج ہیں، میں واٹس ایپ پہ عظمیٰ بہن آپ کو بھیج دیں گی انشاءاللہ۔ اب جو ہے کرنے کے کام یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرنا ہے، کوئی بھی بیماری آئے، کوئی بھی، اس وقت ہم بیماریوں کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی بیماری، کوئی بھی چیز آئے، کوئی بھی مشکل آئے، اللہ پر توکل کرنا ہے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہے، یہ یقین رکھنا ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے۔ کوئی سرجری ہوئی ہے اور کوئی بھی مصیبت آئی ہے، کوئی بھی بیماری ہے، اللہ کے اذن سے تھی۔ ہماری سائمہ بہن آپ کو بھی یہ جو سرجری ہوئی اللہ کے اذن سے ہوئی ہے، اور تمام کاموں کی تدبیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تکلیف پہنچانا اور دور کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دے، اسے کوئی نہیں بند کر سکتا۔ دوسروں کو بلیم نہ کریں، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کو منظور تھا
جادو اور جو ہے جن بھوت کا اثر بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. سب لوگ بھی مل کے تکلیف پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ جو تقدیر میں لکھی ہو. اور کوئی نفع پہنچانا چاہے سب لوگ مل کے تو نفع نہیں پہنچا سکتے، صرف اللہ ہی پہنچا سکتا ہے. ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا: قلم، جنت عدن اور آدم علیہ السلام کا جو ڈھانچہ تھا. اور جو ہے قلم سے کہا کہ لکھ، قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک لکھ لے. تو سب لوح محفوظ میں سب لکھا ہوا ہے. تقدیر ہماری لکھی ہوئی. والقدری خیری و شرری من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت. میں اچھی اور تقدیر پہ ایمان لائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میرے رب کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام. پھر نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کریں. اور جو ہے مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی ہے. اپنے فرائض کی حفاظت کریں، نمازوں کی حفاظت کریں، خشوع خضوع عزل و تزلزل سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف کنسنٹریشن سے پڑھیں، نئی نئی صورتیں یاد کریں، 3 آیتیں چھوٹی چھوٹی یاد کر لیں، صدقہ و خیرات کریں. بے شک صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. خوب دعائیں مانگیں کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں. انسان تہجد کے وقت خاص طور پہ دعائیں کریں. انسانوں اور چیزوں کو اللہ کی حفاظت میں دے دینا چاہیے. صبح اس کے بعد شوہر اور بچے نکلتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں دے دیں. سفر پہ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں دے دیں. مصنون دعائیں قرآن سے علاج کریں. صبح شام کے اذکار کریں. عافیت و حفاظت کی دعائیں کریں. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات معوذتین اور معوذات کا صبح شام پڑھنا ہے آپ کو. بری بیماریوں، ناگہانی آفتوں سے حفاظت کی دعائیں پڑھنا ہے. بری تقدیر سے حفاظت کی دعائیں پڑھنا ہے. پرانی اور مصنون دعائیں آپ کے پاس ہے. ویا کا نستعین آپ کے پاس ہے. ابتلاء مصیبت کو دیکھ کر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھیں. ٹھیک ہے، وہ پڑھنی ہے آپ کو. اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ حفاظتی تدابیر کرنی ہے. دوا اور دعا ساتھ چلتی ہے. ڈاکٹرز کے پاس بھی جانا ہے، طب نبوی بھی کرنا ہے. اور حفاظتی تدابیر اختیار کریں، طہارت کا اہتمام کریں. صبح اٹھ کے کسی چیز کو جلدی میں ہاتھ نہ لگائیں، فوراً پہلے ہاتھ دھو لیں. کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں برکت آتی ہے. طہارت کا اہتمام کریں. خاص طور پر بچوں کے گھر جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان پہ توجہ دیں. میں نے بہت توجہ دی تھی اپنے نوازوں اس پہ. میں نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، اور بیٹیوں کو بھی ڈانٹا کہ بھائی ان کو طہارت صحیح کرواؤ، کیونکہ آپ سے سب ایک قبر سے پاس سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا. تو فرمایا کہ عذاب صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ چغل خوری کر رہا تھا یہ آدمی، اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے. ہمارا کام ختم نہیں ہوا شادیاں کر کے. ہمیں ان کے بچوں کو بھی جب بھی جائیں دیکھیں، ایک جو ہے نا نظر رکھا کریں کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ پکڑ ہوگی ہر چیز کی. پھر ہم تو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں. غسل کرنا ہے، ناک جھاڑنا ہے، ہاتھ صاف کرنا ہے. سینیٹائزر تو وہ جو آیا تھا کووڈ، اس کے بعد سے ہم بہت سے استعمال کر رہے ہیں. بلا تحقیق باتیں آگے نہیں پہنچانی ہے. خوف و ہراس اور خوف زدہ کرنے والی خبریں آگے نہ پھیلائیں. اور وہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم ایسی ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہیں، پھر بھی بھیجے جاتے ہیں. ایسی چیزوں کو فارورڈ کرنے سے اوائڈ کریں. وبائی علاقوں میں جانے سے پرہیز کریں کہ آپ سب نے فرمایا نہ وہاں جائیں نہ وہاں سے نکلے. چلیں اب ہم لوگ کا ٹائم بہت ہو گیا، تو صرف ہم وہ دعا کریں گے جو آج سے ریلیٹڈ ہے بیماریوں سے نا. ویسے جنت کی بھی مانگ لیں گے. چلے دعا ادونی استجیب لکم، کیونکہ یہ دعائیں بہت ضروری ہیں جو ہم نے آج سیکھی ہیں. ہمیں سیکھنی ہے. کس کے لیے آتی بھی ہیں؟ کس کے لیے؟ طب نبی کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حفاظت کی دعائیں ہیں یہ. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی. رونا نہ بھی آئے تو روایت میں ملتا ہے کہ رونے کی شکل بنائے اور دعا مانگے.
اس وقت یہ فرشتوں کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر ملاء الاعلیٰ میں ہو رہا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہ ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا آمین ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته على الذین من قبلنا آمین ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به آمین واعف عنا آمین واغفر لنا آمین وارحمنا آمین انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین آمین یا رب العالمین۔ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہے، ترجمہ آپ کو آتا ہے۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی صرف شفا جو بیماری کو باقی نہ رکھے۔ ہم سب کو، تمام بیماروں کو جہاں جائیں ہماری دعا میں، ہمارے میکے سسرال ننیال دیال بچے شوہر ہماری نسلیں قیامت تک آنے والی وہ شامل ہیں، ہمارے پوتے پوتے نواسی نواسی بہو داماد سب شامل ہیں، اور سب کو شفا کلیہ کاملہ اللہ عطا فرما دیں۔ ہماری سائمہ اشرف بہن جو ہے ان کو بھی اللہ اسپیڈی ریکوری اور شفا کلیہ کاملہ اللہ عطا فرما دے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، میں عظمت والے اللہ سے، عرش عظیم کے رب سے سوال کرتی ہوں کہ وہ سب کو شفا دے دے، ہماری سائمہ بہن کو سب کو شفا دے دے، شفا کلیہ کاملہ عاجلہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء ولا فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے، وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من السمم والبکم والجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے بہرے پن سے، گونگے پن سے، پاگل پن سے، کوڑ برس اور تمام بیماریوں سے۔ مجھے پتا ہے آپ لوگ آمین کہہ رہے ہیں۔ مصیبت زدہ بیمار کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا، کسی کو دیکھیں مصیبت زدہ بیمار تو کہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے اس سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی، واقعی ہمیں فضیلت دی۔ اللہم زیننا بزینت ایمان وجلنا ہداتم مہتدین۔ اللہ ہم کو ایمان کے زیور سے آراستہ کر اور ہم کو ہدایت یافتہ کا بھی رہنما بنا دے، جتنے ہدایت یافتہ ان سے بھی آگے بنا دے۔ اللہم انا اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کے فضل اور رحمت کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہی اس کو دینے کے مالک ہے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے آپ آسان کر دیں، جب آپ چاہیں مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ ہم سب کی مشکلوں کو آسان کر دیجئے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلیٰ۔ اللہ ہمیں نے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرما دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی جنت طلب کرو، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام طلب کرو۔ تو اے اللہ ہی، اور ہم جنت الفردوس مانگتے ہیں، ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا لیجئے، آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور الہی ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ الہی ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، متقیوں کا امام بنا دیجئے۔ الہی میری بہنوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے آپ کی محبت میں حاضر ہوتی ہے، ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے۔ الہی ان کی تمام جائز تمنا آرزویں پوری کر دیجئے الہ العالمین۔ ان کے گھروں میں سکھ، چین، سکون، صحت، تندرستی، برکتیں، روزی میں، رزق میں فراخی نصیب فرما دیجئے۔ بچوں شوہر کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ان کی تمام جائز تمنا آرزویں پوری کر دیجئے۔ الہی حج عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرما دیجئے، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما دیجئے الہ العالمین۔ غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے، آپ کے دین کے لیے جہاں جہاں مسلمان لڑ رہے ہیں انہیں فتح، نصرت، کامیابی عطا فرما دیجئے۔ جو ملک، ہمارے ملک پاکستان اور تمام اسلامی ملکوں، تمام ملکوں پہ رحم فرما دیجئے۔ ہمیں یا الہی اچھی قیادت پاکستان کو نصیب فرما دیجئے الہ العالمین۔ یا الہی میری بہنوں کی تمام آرزویں تمنائیں پوری کر دیجئے، ان کو، ان کے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ الہی وقت کی کمی کی وجہ سے جو نہ مانگ سکے اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا
ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ الہ العالمین ہماری تمام دعاؤں کو قبول کو فرما لیجئے۔ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اس قابل تو نہیں، لیکن یا الہی آپ سے ہی مانگیں گے الہی، ہم آپ پہ ہی توکل کرتے ہیں، آپ پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں الہ العالمین۔ جو بچے بچیاں شادی کے لائق ہیں ان کو بہترین ساتھی عطا فرما دیجئے، نیک صالح متقی پرہیزگار، دنیا اور آخرت کے لیے ایک دوسرے کے لیے اچھے ثابت ہوں۔ الہی جو وقت کی کمی کی وجہ سے نہ مانگ سکے اور ہمارے حق میں جو بہتر ہے عطا فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں، وقت میں، اہل و عیال میں، آپ کی جائیداد میں برکت دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو تو رکھیں، طب نبی سے جو ہے تو اب ریفلیکشن بھی لے آئیے سامنے، تو اب تو ریفلیکشن دینے ہی پڑیں گے، بتانا بتائیے آپ لوگوں کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے، اور ہر بات سمجھاتی ہیں اتنے تفصیل سے کہ وہ دماغ سے پھر نکلتی نہیں ہیں، وہ باتیں یاد رہتی ہیں ماشاءاللہ سے۔ الحمدللہ۔ اب جی جی، ہم تو آبادی ہو گئے ہیں، یہی کام، الحمد شریف پڑھ لو، خود سے وہ چاروں کل پڑھ لو، یہ دوائی کھا لو، یہ کر لو۔ طب نبوی سے بہت کچھ سیکھ لیا ہم نے، اب الحمدللہ۔ کی دفعہ ماشاءاللہ بتا چکے ہیں۔ تھینک یو جی اور کوئی بات رکھے گا؟ میں بول رہی تھی کہ